اے سکینہ، اپنے بابا حسین کو آواز دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا حسین اب بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ خاندان اہل بیت کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی پر جو ظلم میدان کربلا سے شروع ہوا، اس کی انتہا شام میں یزید کے دربار میں جا کر ہوئی۔ وہی بیٹی کہ جس کے بارے میں سیدنا حسین فرمایا کرتے تھے، مجھے گھر اچھا نہیں لگتا کہ جب اس میں سکینہ نہ ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں میدان کربلا سے، کہ جہاں وہ وقت آن پہنچا کہ جب وقت کے امام اپنی 4 سالہ سکینہ کے گلے لگ کے روتے ہیں اور بیٹی کو سیدہ زینب کے حوالے کر کے خود تلوار نیام سے نکال کر میدان کی طرف رخ فرماتے ہیں۔ سامنے کھڑے یزیدی لشکر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ سے لڑ سکتے، چنانچہ انہوں نے 10 میل دور سے ہی حضرت امام حسین پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر جسم پر لگے تو رسول اللہ کے نواسے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آتی ہے، میں اپنے بندے سے راضی ہوں، آجا حسین میری طرف لوٹا۔ حکم خداوندی سنتے ہیں سیدنا حسین نے اپنی تلوار نیام میں کر دی۔ یزیدیوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ کہیں سے برچھی آ رہی ہے تو کہیں سے تیر۔ ان میں سے سب سے خطرناک وار سنان ابن انس کا تھا۔ اس وار سے آپ زمین پر گر گئے۔ پھر ایک زوردار تیر ہرملہ نے چلایا۔ اس کے بعد یزید فوج خوشی کے نغمے گانے لگی۔ یہ شور سن کر سیدہ سکینہ روتی ہوئی خیمے سے باہر آئیں اور زور زور سے بابا، میرے بابا پکارنے لگی۔ کسی ظالم نے پوچھا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سیدہ بولی، میرے بابا حسین ہیں۔ انسان نما جانور نے ایک تیر نکالا، سیدنا حسین کے جسم پر تیر مار کر کہا، یہ ہے تمہارے باپ کی لاش۔ بیٹی اپنے باپ کی طرف بھاگتی ہے تو شمر یہ دیکھ کر امام حسین کی گردن پر تیرہ ضربے لگاتا ہے۔ بیٹی نے باپ کی گردن جسم سے الگ ہوتے دیکھی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے اس جسم پر گھوڑے دوڑائے جس کو رسول اللہ دن میں کئی بار چوما کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، مجھے خیموں کی حالت تو بیان کیجئے کہ جب حسین کی شہادت ہوئی۔ امام رونے لگے اور آپ نے اپنی تسبیح توڑی دی۔ تسبیح کے دانے بکھر گئے تو فرمایا، خیمے ایسے ہی بکھر گئے تھے جیسے کہ یہ تسبیح کے دانے۔ اب یزید یہ قافلہ شہداء کے سر نیزوں پر لہرائے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں پڑاؤ کے بعد یہ قافلہ جب دوبارہ روانہ ہوتا ہے تو جس نیزے پر سیدنا حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزے زمین میں گر جاتا ہے اور قافلے کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ شمر بیمار زین العابدین کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھنے دے رہا؟ امام زین العابدین اپنی پھوپھی حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت زینب اونٹ کے کجاوے میں ننھی سکینہ کو دیکھتی ہیں تو وہ اپنے کجاوے میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت زینب سمجھ جاتی ہے، اسی وجہ سے سیدنا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ حضرت زینب بھاگتے ہوئے قافلے کے پڑاؤ والے مقام پر پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش خاتون نے اپنی گود میں حضرت سکینہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت بی بی زینب آگے بڑھی اور خاتون سے پوچھا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کیونکہ جب سے ہمیں اسیر کیا گیا ہے ہم سے کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس خاتون نے اپنا نقاب اتارا اور فرمایا، بھول گئی ہو زینب، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ہیں حضرت زینب کی تو جسے جان میں جان آ گئی۔ آپ آگے بڑھی اور ماں کے گلے لگ کے خوب روئیں۔ ماں نے کچھ وصیتیں کی تو بی بی زینب حضرت سکینہ کو لے کر قافلے میں پہنچی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے بی بی سکینہ کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی حسین کو شہید کار ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ فوجی کہنے لگا کہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یزید نے پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ کسی ذلیل نے کہا، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ روایت ملتی ہے کہ حضرت سکینہ دربار میں ایسے کھڑی تھیں
कि कभी आप अपने दाएं पांव पर खड़ी हो जाती तो कभी बाएं पांव पर, दोनों पांव। आप एक साथ जमीन पर न रख सकती थी। यजीद ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो? सैयदा सकीना बोली, मेरे पांव में छाले हैं, मैं दोनों पर एक साथ नहीं रख सकती। यजीद ने हुक्म दिया, इन सब की रस्सियां खोल दी जाएं। सैयदा सकीना को बैठने के लिए एक कुर्सी दी गई। यजीद ने जब यह जान लिया कि यह बच्ची अपने बाप से बहुत प्यार करती थी तो उसने सैयदा सकीना को कुर्सी पर बिठाकर उनके सामने तश्त में हजरत सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक रख दिया। सकीना अपने बाप के सर को दर्द भरी निगाहों से देखती रहीं। यजीद बोला, सकीना, आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। तुम अपने बाप के सर को आवाज दो, मैं देखना चाहता हूं कि हुसैन को अब भी तुमसे मोहब्बत है कि नहीं। हजरत सकीना ने दर्द भरे लहजे में अपने बाबा को आवाज दी तो सर मुबारक तश्त से निकलकर हजरत सकीना की गोद में आ गया। हजरत सकीना की सिसकियां निकलने लगी। यजीद ने अपने सिपाहों को हुक्म दिया कि उन सबको जिंदान में कैद कर दिया जाए। उसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी कि भाईजान, क्या परिंदे यहां क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद करते करते रोने लग गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा कि बाबा जान, आप कहां चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है। मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना, आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही हजरत सकीना ने सबको अपना ख्वाब सुनाया तो सभी रोने लगे। यजीद की नींद में जब ये आवाजें खलल बनी तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जिंदान में उन लोगों को हुसैन को सर दे दो। सैयदना हुसैन का सर सामने रखकर जिंदान में असीरा ने करबला ने दुनिया की सबसे दर्द भरी रात गुजारी। अपने प्यारे बाबा जान का सर मुबारक अपनी गोद में रखकर सैयदना सकीना इतना रोई कि उनकी मुबारक रूह परवास कर गई। इस तरह हजरत सकीना का यह दर्द भरा सफर इख्तिताम पजीर हुआ। हजरत सकीना से प्यारे करने वालों, कमेंट्स में उन पर सलाम भेजो।